پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، آپ پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کر یقیناً تھک چکے ہیں، لیکن آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے ایسا بہترین سوچا ہے کہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو میری بہت ہی زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ میں آج آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ آپ نے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا، پیسہ خود آپ کو ڈھونڈے گا۔ آپ کے قسمت کا جو رزق ہوگا، یہ تو اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے نا، جو ہمارے نصیب میں ہے، اور رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت۔ تو وہ جو بات ہے نا، میں آج آپ کو اس میں بتاؤں گی، آپ اپنی زندگی کو بدل دینا ہے ٹوٹل۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے نا، تو آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی روٹین کو اس طرح سے بدل دینا ہے کہ آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہے اللہ پاک کے کلام کو، آپ نے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو آج کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی، اگر آپ وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو میں شرطاً یہ بات کہتی ہوں، میں 1% گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ پیسہ خود آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ اور ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم اسی کشمکش میں رہتے ہیں۔ آج کل بھی جو انسان ہے نا، بچے سے لے کے بڑے تک، بوڑھے تک، یہی ہے پیسہ کیسے کمایا جائے، پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ کیا کر لیں جو پیسہ آ جائے، کیا کر لیں تو پیسہ آ جائے۔ تو اپنی زندگی میں کچھ یہ چیزیں شامل کر لیں۔ اور ہم اکیلا پیسہ نہیں نہ چاہتے، ہم انسان چاہتے ہیں اچھی صحت کے ساتھ پیسہ۔ ڈیفینیٹلی اچھی صحت ہوگی، پیسہ بھی کھانے میں یا پیسے کو استعمال کرنے میں جو ہے وہ مزہ آئے گا، یقیناً، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اگر اچھی صحت بھی آپ کا پیچھا کرے، پیسہ بھی پیچھا کرے، جو آپ چاہتے ہیں ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے، تو یہ کچھ چیزیں آپ نے فالو کر لینی ہے۔ میں جب آپ کو پوری ایکسپلینیشن دینے والی ہوں، اور آپ نے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ویسے تو ہر مشکل میں ہمیں ہمارا پروردگار یاد آ جاتا ہے، ہر مشکل میں ہی آتا ہے نا، خوشی میں تو بہت کم ہی ہم یاد کرتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم انسان کیا ہیں، بھکاری۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جب بھیک مانگنی ہے نا، تو بالکل بھکاریوں کی طرح ہی مانگنی ہے، اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں۔ آپ نے جو ہے اپنی پراپر روٹین بنا لینی ہے۔ روٹین کیسے، 10-11 بجے تک آپ نے سو جانا ہے۔ جو جاب پر جاتے ہوں گے وہ تو ویسے بھی جو ہے وہ سو جاتے ہوں گے، تو جو ہیں میری کچھ ایسی سسٹرز یا بردرز جو نہیں سوتے ہیں، آپ لوگوں نے اس ٹائم پر سو جانا ہے، اینڈ دین آپ نے تہجد ٹائم پر اٹھنا ہے۔ اچھا جی، تہجد کی کیا ٹائمنگ ہے؟ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے، وہ تہجد کی ٹائمنگ ہے۔ آپ نے اس ٹائم اٹھنا ہے، اس ٹائم جب تمہارا پروردگار زمین پر آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو اس ٹائم مجھے پکار رہا ہے۔ وہ ٹائم تو ہمارے آرام کا ہوتا ہے نا، ہم سارے سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت جب کبھی ہمیں مشکل آتی ہے، یا یہ فٹافٹ ہم اٹھ کے مسلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی ہم انسانوں کی فطرت ہے نا، ہم انسان ہیں، ہم کوئی فرشتہ تو ہے نہیں نا، اور ہم سارے انسان ہی ایسے کرتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو آپ نے اس ٹائم پہ اٹھ کر ہونا ہے، آپ نے اپنا وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے اللہ پاک سے نفل پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر آپ نے تسبیحات کرنی ہے، درود شریف کی کر لیں، استغفار کی کر لیں، اور بہت سی تسبیحات ہیں چھوٹی چھوٹی، اللہ اکبر پڑھ لیں آپ تسبیح پر، اور اس طرح سے آپ نے نا بہت ساری جو ہے تسبیحات پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی استغفار کا وظیفہ بھی پراپر بتایا تھا۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو سب کو آتی ہے، یہ پڑھ لیں آپ ایک تسبیح۔ دوسری تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اپنا کوئی بھی کام جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جی اسی طرح سے جب آپ اپنی جاب پر چلے جائیں گے، یا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کام ہے آپ کر رہے ہو، سارا دن آپ استغفار کثرت سے پڑھیں، استغفار پڑھتے، استغفار تو زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مغرب کے بعد آپ نے پڑھنی ہے جی سورہ واقعہ، سورہ واقعہ پڑھنی ہے، جو تمہیں مالدار کر دینے والی صورت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے معمول بنا لینا ہے اپنا۔ اور پھر عشاء ٹائم تک آپ نے تسبیحات کو جاری رکھنا، جو تسبیح آپ کو آتی ہے۔ اللہ پاک کے آگے جتنا جھکو گے، جتنا اس سے گڑ گڑا کر مانگو گے، اتنا ہی رزق تمہارے پیچھے آئے گا، اور اللہ پاک بے شک بہترین نوازنے والا ہے، اور وہی نوازتا ہے ہمیں ہر چیز سے، تو ہم نے اسی سے ہی مانگنا ہے۔ تو یہ جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ نے یہ پڑھنی ہے اور اپنے معمول میں شامل کر لینی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ہر وقت مصروف رہتے ہیں، بٹ اچھا، اور سب سے بڑی بات آپ کو بتانی ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے نا، دن کا آغاز ہی آپ صدقے سے کریں، صدقہ دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے نا اتنا آپ صدقہ دیں۔
بے شک 10 روپے ہی کیوں نہیں ہے، وہ ایک سائڈ پر رکھیں، کیونکہ جب جیسے آپ صدقہ دیتے ہو نا تو ہمارے آگے ایک ڈھال بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، صدقہ ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا تو ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم اب کوئی بھی مشکل ہے نا وہ ٹل جاتی ہے، کوئی بھی وار ہوتا ہے نا جو اللہ کی طرف سے وہ ٹل جاتا ہے، تو صدقہ بھی آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے، کچھ چیزیں زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، وقت آپ نے خود نکالنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے زندگی میں چیزیں شامل کرنی ہے، آپ یقین جانیے اللہ پاک آپ کی زندگی کو دنوں میں بدل دے گا۔ ہم تو سالوں سال پر بات کر دیتے، اس چیز کو 3 مہینے دے کے دیکھیں، اور جو صدقے والی بات آپ کو بتائی ہے وہ تو 3-4 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، اور اللہ بے شک اللہ پاک بڑا رحیم ہے، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اینڈ دس از دا فیکٹ، اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، استغفار تو کثرت سے کرو نا تو جو دلی سکون ملتا ہے، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ چیزیں کس طرح سے ٹھیک ہوتی دکھائی دیتی ہیں آپ کو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کی مدد ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔